السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو خبریں دنیا بھر سے ہمارے پاس پہنچتی ہے تو اس سے اندازہ لگانا بہت کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک مقدس ملک کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ وہ مقدس ملک جو ہمارے نزدیک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ ہمارا سب کچھ ہے، وہ دنیا کا سینٹر ہے، اسی کے رخ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہ ایسا پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بہت سارے اسپاٹ، بہت سارے پلیسز ایسے ہیں کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مکہ اور مدینے کی، جس کا پہلے نام حجاز تھا۔ تو یہ جو سعودی عربیہ ہے، یہ ایک قبیلہ تھا، ایک قبیلے کا نام تھا جس کا ہم کہیں گے آل سعود۔ ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا آل سعود۔ اس نے حجاز کو ہٹا کے آل سعود یعنی کہ سعودی عربیہ نام رکھ دیا۔ اصل میں اس کا نام حجاز تھا۔ اب یہاں پر پہلے اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ یہاں پر موجود تھے، دین کی باتیں بتائی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ رفتہ رفتہ دھیرے یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 53 سال جو زندگی انہوں نے گزاری ہے، وہ کافی دردناک تھی۔ کفار مشرکین ان کے پیچھے لگ گئے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، پریشانیوں کا سامنا کرتے تھے۔ تو یہ 10 سال میں آگے کے جو 10 سال تھے 53 سے 63 تک، وہ مدینے میں گزارے۔ اب میں اصل بات پر آتا ہوں کہ سعودی عرب نے فی الحال شراب کی پرمیشن دے رکھی۔ اس کے پہلے بھی اس نے بہت ایسے کام کیے جو دنیا کے مسلمانوں کے لیے کافی تکلیف دہ ہیں، ایک غم زدہ کہیں گے یا پھر غمگین بات کہیں گے، جو بھی ہو۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنے بڑے شہر میں، اتنے بڑے ملک میں جہاں پر دنیا کے لوگ آتے ہیں، وہ سینٹر بھی دنیا کے اعتبار سے سینٹر بھی ہے، اور مدینے میں تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، اور وہیں ان کی قبر اطہر ہے، لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے بھی ہیں۔ 3 جگہ ایسی جہاں پر زیارت کرنا جائز ہے، زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے، مکہ ہے، مدینہ ہے، مسجد اقصی ہے۔ باقی دوسری مساجد کا نہیں بول سکتے ہم، کیونکہ یہ 3 جگہ بڑی مقدس جگہ ہے۔ اب ایسی پاک جگہ پر جہاں پہ تمام انبیاء کرام بھی آئے، جیسے بہت سارے انبیاء کرام آئے، اور بہت سارے مسجد اقصی میں جہاں فلسطین ہے وہاں پر آئے، لیکن ہمارے جو امام الانبیاء یعنی انبیاء کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مبارک قدم مکہ مدینے میں وہاں پر پڑے، موجود ہوئے، وہ وہاں پر تھے، اور لوگ ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا ہے، ان پر ایمان لانا بھی ہم پر فرض ہے۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے تو ہم ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، یہ شرط ہے۔ لیکن ایسی مقدس جگہ پر شراب پینے کی پرمیشن دینا بہت ناقابل بات، بہت برداشت کے باہر کی بات ہے۔ یہ پہلے وہاں پر سنیما ہال کی اجازت دی گئی، ڈانس کی اجازت دی گئی، جوا کھیلنے کی پرمیشن دی گئی۔ اس کے بعد پھر بہت سارے ایسے، وہ جو کیا کہتے ہیں انگلش میں LGBTQ، اس کی پرمیشن دی گئی، مطلب مرد رہ سکتے ہیں، عورتیں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، گلے وغیرہ جو بھی ہو، ایک جو یورپ میں چلتا ہے۔ اور وہاں تو ایسا ہے کہ 2030 تک لکھا ہو باقاعدہ کہ 2030 تک سعودی برطانیہ یا یورپ بن جائے گا، یعنی فحاشی، عریانیت، ننگا پن سب کچھ وہاں ہونے لگے گا، اور طرح کی خبریں 2030 تک ہم کو سننے ملیں گی۔ یہ ان کا منشا ہے اور یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ یہودیوں نے تو دماغ میں کیا بات ڈالا، تم 10 سال کے بعد ہم بیٹری کی گاڑی بنائیں گے، تمہارا تیل نہیں بکے گا، پیٹرول نہیں بکے گا، پھر تم کیا کریں گے؟ اب جبکہ اللہ کے نبی نے وہاں دعا کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی ہے کہ اللہ یہ کسی سے حادثے کا شکار نہ ہو، یہاں پر پھلوں کی برکت ہو۔ یعنی ان کی جو دعا تھی وہ ہلاکت کی دعا سے انہوں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ ایسی کوئی بات بھیجنا جس سے سعودی ہلاک ہو جائے، حجاز ہلاک ہو جائے۔ وہاں تو برکت ہی برکت ہے، بلکہ وہاں کے بادشاہ کو یہ ایمان اور یہ یقین رکھنا چاہیے تھا کہ تم کچھ بھی کر لو،
میں اپنے اس ملک کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میں یہاں پر حلال چیز ہی رکھوں گا، لیکن دماغ میں کچھ اور بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد طرح طرح کی ایسی جو خبریں ہم پر ملتے رہے گی، پہنچتے رہے گی۔ تو ہم اللہ سے تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ایسی نازبہ حرکات سے ان کو توفیق دے کہ وہ باز آ جائے، اور ان کے حق میں بھی دعا بھی کریں۔ اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنی 5 وقت کی نماز میں مکے کی حفاظت، کعبۃ اللہ کی حفاظت، مدینے کی حفاظت، فلسطین کی حفاظت، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اپنے جان مال عزت آبرو کی، اپنے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اس وقت دعا کا بہت بڑا حل ہے کہ ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی مسئلے ہمارے حل ہوں گے۔ تو سعودی کی طرف سے یہ جو باتیں پیش آئی ہے، یہ قابل بات تو نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ دکھ دینے والی بات ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔